السلام علیکم شہزادی وائس میں خوش آمدید۔ حاتم طائی اور ہیروں کے چور کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ صالحہ رانا۔ جی ہاں، آج کا عنوان ہے حاتم طائی اور ہیروں کا چور۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ حاتم طائی بہت سخی انسان تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی دولت غریبوں اور مسکینوں میں لٹاتا۔ اس کی سخاوت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہ لوٹتا تھا۔ وہ سب کو دیتا اور جھولیاں بھر بھر کر دیتا تھا۔ فاران حاتم طائی کا بڑا اچھا دوست تھا۔ وہ بھی بڑا رحم دل اور غریبوں کا ہمدرد تھا۔ دونوں دوست مل کر لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے۔ ایک بار حاتم طائی کے ہاں ایک مہمان آیا۔ وہ بہت بھوکا تھا۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور حاتم طائی کو اس کی حالت دیکھ کر بڑا ترس آیا۔ اس نے اسے اپنے مہمان خانہ میں ٹھہرایا، اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ ہاتھ دھلوایا۔ اتنے میں حاتم طائی کے خادم اس مہمان کے لیے کھانا لے آئے۔ مہمان نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا، پھر رات بسر کرنے کے لیے مہمان خانہ کی ایک مسہری پر لیٹ گیا۔ جب رات خوب گہری ہو گئی اور سب لوگ گہری نیند سو گئے تو مہمان چپکے سے اپنی مسہری سے اٹھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں اس کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ کمرے میں ایک چھوٹی سی مشعل جل رہی تھی جس کی مدھم سی روشنی مہمان خانہ میں پھیل رہی تھی۔ مہمان بڑی احتیاط سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا۔ مہمان خانہ سے باہر آ کر وہ ایک راہداری میں پہنچ گیا۔ راہداری میں بھی مکمل سناٹا طاری تھا۔ سب خادم بھی سونے کے لیے جا چکے تھے۔ مہمان کے لیے یہ بڑا سنہری موقع تھا۔ وہ حاتم طائی کی خوابگاہ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ پہلے بھی بھیس بدل کر حاتم طائی کی حویلی میں آ چکا تھا، اس لیے اسے حاتم طائی کی خوابگاہ تلاش کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ وہ حاتم طائی کی خوابگاہ کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ خوابگاہ کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے ہر لمحہ یہی دھڑکا ستا رہا تھا کہ کہیں پکڑا نہ جائے۔ وہ اس شخص کی حویلی میں چوری کرنے آیا تھا جس نے اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تھا۔ وہ ایک عادی چور تھا اور چوری کرنا اس کا پیشہ تھا۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ یہ اس کے محسن کا گھر ہے، مگر وہ تو ایک چور تھا، اسے اس سے کیا مطلب؟ وہ تو یہاں چوری کرنے آیا تھا کیونکہ چوری کرنا اس کا کام تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتا ہوا حاتم طائی کی خوابگاہ میں گھس گیا۔ حاتم طائی گہری نیند سو رہا تھا۔ کمرے میں ایک چھوٹی سی مشعل جل رہی تھی جس سے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ چور دبے پاؤں آگے بڑھنے لگا۔ وہ حاتم طائی کی مسہری کے پاس آ کر رک گیا۔ حاتم طائی نے کروٹ بدل کر چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ چور ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ حاتم طائی ابھی گہری نیند میں نہیں ہے۔ وہ چند لمحے وہاں ساکت کھڑا رہا۔ جب حاتم طائی نے کوئی حرکت نہ کی تو وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ اس نے بڑی احتیاط سے حاتم طائی کے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا۔ چابیوں کا گچھا تکیے کے نیچے موجود تھا۔ چور نے بڑی احتیاط سے تکیے کے نیچے سے چابیوں کا گچھا نکالا اور پھر وہ چند لمحے وہاں ساکت کھڑا رہا۔ حاتم طائی گہری نیند سو رہا تھا۔ چور نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب وہ حاتم طائی کی تجوری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ چند قدم چل کر مڑ کر حاتم طائی کی مسہری کی طرف دیکھ لیتا۔ حاتم طائی نے ایک بار پھر کروٹ بدلی اور اپنا چہرہ چور کی طرف کر لیا۔ چور کو ایسا لگا جیسے حاتم طائی آنکھیں کھولے اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کا تو یہ حال تھا کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ اس کا حلق سوکھ گیا تھا۔ وہ گہری گہری نظروں سے حاتم طائی کی طرف دیکھنے لگا مگر حاتم طائی نے کوئی حرکت نہ کی۔ وہ تو گہری نیند سو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر چور کو اطمینان ہوا۔ وہ پلٹا اور پھر سے تجوری کی طرف بڑھنے لگا۔ اب وہ بڑی احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا کہ کہیں کھٹکا نہ ہو اور حاتم طائی کی آنکھ کھل نہ جائے۔ تجوری کے پاس پہنچ کر چور نے پلٹ کر حاتم طائی کی طرف دیکھا۔ حاتم طائی آنکھیں موندے گہری نیند سو رہا تھا۔ چور کے لیے یہ بڑا سنہری موقع تھا کہ وہ حاتم طائی کی تجوری کا صفایا کر سکے۔ وہ جانتا تھا کہ حاتم طائی کی تجوری میں بہت سے ہیرے موجود ہیں اور وہ یہی ہیرے چوری کرنے کے لیے یہاں آیا تھا۔
اس نے جھک کر ایک چابی تجوری کے تالے کے سوراخ میں داخل کی۔ اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے، تالا نہ کھل سکا۔ اب اس نے دوسری چابی تالے کے سوراخ میں داخل کی۔ اس نے چابی کو گھمانا چاہا مگر تالا نہ کھلا۔ چور نے باری باری تمام چابیاں تالے کے سوراخ میں داخل کیں مگر کسی چابی سے بھی تالا نہ کھل سکا۔ اب تو چور پر جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی اور وہ ساری احتیاط بھول کر جلدی جلدی پھر سے ایک ایک کر کے چابی تالے کے سوراخ میں داخل کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے، تالا پھر بھی نہ کھلا۔ اب تو چور بڑا پریشان ہوا۔ لاؤ بھائی، تجوری کا تالا میں کھول دیتا ہوں۔ یہ الفاظ کسی دھماکے کی طرح اس کے کانوں سے ٹکرائے تھے۔ چور نے گھبراتے ہوئے پلٹ کر دیکھا تو وہ خوف سے تھر تھر کانپ اٹھا۔ حاتم طائی اس کے پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے چابیاں لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ چور نے چابیاں اس کے ہاتھ میں پکڑا دی تھیں اور خود خوف سے کانپ رہا تھا۔ حاتم طائی نے آگے بڑھ کر تجوری کا تالا کھول کر تجوری کا دروازہ کھول دیا اور بولا، لو بھائی، یہ سارے ہیرے لے جاؤ۔ چور نے یہ سنا تو حاتم طائی کے قدموں میں گر گیا اور بولا، حاتم، مجھے معاف کر دو۔ تم واقعی حاتم طائی ہو، بہت سخی ہو۔ میں تمہارے گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا ہوں اور تم میرے ساتھ نیک سلوک کر رہے ہو۔ حاتم طائی نے مسکراتے ہوئے کہا، آج تک حاتم طائی کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، تم بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے۔ جاؤ، یہ سب کچھ لے جاؤ۔ یہ سن کر چور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو حاتم طائی، مجھے معاف کر دو۔ حاتم طائی نے آگے بڑھ کر تجوری سے سارے ہیرے نکال کر اس کی جھولی میں ڈال دیے اور خالی تجوری کا دروازہ بند کر دیا۔ ختم شد۔